اللہ سلامت رکھ کے ذرا سارے کہہ دو یا حسین. بس توجہ کریں. میرے حسین جانے کی تیاری کرنے لگے کربلا کے میدان. حضرت زینب آ گئے. بھیا جی توجہ کرو میرے بچے, دیکھو بے غوری نہ کرو. بڑی محنت سے ایک موضوع کو تیار کیا جاتا ہے, بڑی کتابیں پلٹنی پڑتی ہیں, تب جا کر کے ہم اس لائق ہوتے ہیں تمہارے سامنے بات کر سکیں. اگر اس بیچ کوئی بندہ اگر بات کرے گا تو شاید مجھے قبر تک تکلیف ہوگی کہ میں اپنی دل کی بات تمہارے دل میں کیوں نہ اتار سکا. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ذرا کہہ دیں یا حسین. ہاں بس توجہ کریں. تیاری کرنے لگے. سیدہ زینب آ گئی. حسین جی آپ بھی کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں, ایک کام کرو, اصغر کی پیاس دیکھی تو نہیں جاتی, ایسا کرو انہیں گود میں لے کے چلے جاؤ. ہو سکتا ہے ان کا چہرہ دیکھ کے یزیدیوں کو رحم آ جائے. میرے حسین نے فرمایا جنہوں نے اون و محمد پہ ترس نہ کھایا وہ اصغر پہ کیا ترس کھائیں گے. حضرت زینب کہنے لگی حسین یہ بھی ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ کہہ دیں کہ ہمیں پتہ نہیں کوئی 6 ماہ کا بچہ بھی تھا, اس لیے حجت کے طور پہ اسے بھی لے کر کے چلے جاؤ. غازی عباس غازی حسین میرے آقا حسین فرماتے ہیں زینب تم کہتی ہو تو لے جاتا. آپ نے گود میں لیا اپنے شہزادے کو. یار ان کی مثال تو کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا بیش قیمت بھی ان کی مثال نہیں بن سکتی, لیکن صرف تقریب فہم کے لیے بتاتا ہوں. یوں سینے سے لگایا, مصطفیٰ جان رحمت کی چادر ڈالی. تو ذرا سوچ تجھے اور مجھے اپنی اولاد کتنی پیاری ہے. اگر ہلکا سا بخار آ جائے ہمارے بچے کو نا تو ہم زمین سر پہ اٹھا لیتے, ہر ڈاکٹر کے دروازے کے چکر لگاتے لگاتے راستے گھس دیتے. اگر تجھے اپنا لال اتنا پیارا ہے تو حسین کو لال کتنا پیارا ہوگا. اتنا پیار تھا گود میں لے کے چادر ڈال دی تاکہ میرے بیٹے کے چہرے پہ دھوپ نہ پڑنے پائے. اور سینے سے لگا کے جب چلے عمرو ابن سعد نے ٹھٹا لگایا, کہنے لگا وہ دیکھو حسین اب قرآن لے کر کے آ رہا ہے, ہم سے زندگی کی بھیک مانگے گا حسین, اب قرآن لے کر کے آ رہا ہے. میرے حسین پہنچے. عمرو ابن سعد کہنے لگا حسین اب قرآن لے کے آئے ہو, اگر پہلے آ جاتے تو اکبر بچ جاتے, اگر پہلے آ جاتے تو آپ کے اون و محمد بچ جاتے, قاسم بھی زندہ ہوتے, عباس بھی باقی ہوتے. اب آئے ہو جب سب لٹ گیا, اب قرآن اس لیے لائے ہو زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے. میرے حسین نے فرمایا ظالموں قرآن لے کر کے حسین نہیں آیا گئے بلکہ اپنی جان لے کر کے حسین آ گیا. اتنا کہہ کے جب میرے حسین نے اپنے بیٹے کے اوپر سے چادر اٹھائی نا تو یزیدیوں کے ہاتھ کانپ گئے تھے. حضرت علی اصغر کے چہرے سے جب کپڑا ہٹا ہاتھ کانپ گئے. آپ نے فرمایا سنو تم نے اکبر کو شہید کر دیا, قاسم کو شہید کر دیا, میرے خاندان کے ایک فرد کو تم شہید کر چکے. آؤ حسین کریم ابن کریم ہے, مہلت دیتا ہوں, میرے اصغر کو ایک گھوٹ پانی کا پلا دو, میں تمہیں سارے خون معاف کر دوں گا. یہ اولاد ہوتی ہے. میرے اصغر کو ایک گھوٹ پانی کا پلاؤ, میں تمہیں تمہارے خون معاف کر دوں گا. اتنا سنا عمرو ابن سعد کہنے لگا حسین ہمیں جنت کی ضرورت نہیں, ہمیں تیرے سر کی ضرورت ہے. بتا ہاتھ دینا کہ سر دینا. میرے حسین نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو حسین سر تو دے سکتا ہے, نانا کے ہاتھ میں دیا ہوا ہاتھ نہیں دے سکتا. ابھی بات چل ہی رہی تھی, اشارہ کیا حرملہ کو عمرو ابن سعد نے. نشانہ بڑا اچھا تھا اس کا تیر چلا تاکہ حسین کی گود کا آخری چراغ بھی بجھ جائے. جانتے ہو تیر کا قد بڑا تھا, اصغر کا قد چھوٹا تھا. تیر کا وزن زیادہ تھا, اصغر کا وزن کم تھا. حرملہ نے جب اپنی کمان میں تیر چڑھایا وہ دور تنابے سے لگ کے حضرت سکینہ دیکھ رہی تھی. جیسی اس نے نشانہ لگانا چاہا حسین کے پیچھے کھڑے ہو کر کے گود میں لیے تھے, یہاں گردن تھی حضرت علی اصغر کی اور ادھر حرملہ کھڑا تھا. اس نے نشانہ لگایا, ہاتھ کانپے,
تیر زمین پہ گرا، پھر تیر اٹھایا، پھر نشانہ لگایا، پھر ہاتھ کانپے، پھر تیر زمین پہ، 3 مرتبہ نشانہ لگایا ہے لیکن تیر زمین پہ گر جاتا ہے۔ اس کے بعد عمرو بن سعد کو غصہ آیا، کہنے لگا بزدل، شیماء کے بچے کے سامنے تیرے ہاتھ کانپ گئے، بڑے بڑے بہادروں کے تو نے تیر مارے، کبھی تیرے ہاتھ نہ کانپے، شیماء کے اصغر کے سامنے تیرے ہاتھ کانپ گئے۔ جب اتنا سنا حرملہ کہنے لگا سن عمرو، میں ان بچے کی وجہ سے میرے ہاتھ نہیں کانپے ہیں۔ کہا پھر نشانہ کیوں نہیں لگاتا؟ کہ جب نشانہ لگاتا ہوں میری نگاہ اٹھ کے حسین کے خیمے کی طرف جاتی ہے، جب خیمے کی طرف دیکھتا ایک چھوٹی سی بچی ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتی ہے ظالم میرے اصغر پہ تیر مت چلا دینا، اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، پانی نہیں دے سکتے ہو تو مت دو، کم سے کم اصغر پہ تیر مت چلا دینا۔ کہ جب میں اس سکینہ کو دیکھتا ہوں تو اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر کے میرے ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ عمرو بن سعد کہتا ہے آنکھیں بند کر نشانہ لگا دے ورنہ شکار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس نے آنکھ بند کی ہے، نشانہ لگایا ہے، تیر نے ہوا کا سینہ چاک دیا ہے۔ تم کیا جانتے ہو کربلا کیا ہے، درد کربلا کیا ہے؟ او خدا کی قسم، جب یہ تیر اصغر کی طرف چلا تھا تو فضائیں تڑپ گئی تھی، ہوائیں درد کے ساتھ چیخ رہی تھی۔ ہواؤں نے کہا تھا الہی اجازت دے، تیر کا رخ موڑ کے حرملہ کی طرف کر دیں گے۔ فضائیں کہہ رہی تھی مولا اجازت دے دے، اس تیر کو ہم اصغر کی بجائے عمرو بن سعد کے سینے میں اتار دیں گے۔ لیکن مشیت کا نقیب کہہ رہا تھا خبردار، جو ہماری مشیت ہے اس میں دخل اندازی مت کر دینا۔ اللہ اکبر، تیر ہواؤں کا سینہ چیرتا ہوا آیا ہے، حضرت امام کے بازو کو پار کیا، حضرت علی اصغر کے حلقوم کے پار ہو جاتا ہے۔ شیماء کے بچے کا بساط کیا ہوتی ہے، اس کا وجود کیا ہوتا ہے، وہ یار بتایا یہ جاتا ہے تیر کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ تیر وہ ہوتے تھے جو کبوتر اور پرندوں کے لیے بنائے جاتے تھے، کچھ تیر وہ ہوتے تھے کہ جو خرگوش وغیرہ کے لیے بنائے جاتے تھے، کچھ تیر وہ ہوتے تھے جو ہرن کے لیے بنائے جاتے تھے۔ اور یار یہ تیر وہ تھا جو ہرن کے لیے بنایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا زہریلا تیر، اتنا سخت تیر تھا، حضرت علی اصغر کے حلقوم کے پار ہوا ہے۔ ایک جھٹکا لیا گیا اصغر نے اور ہمیشہ کے لیے دنیا کو خیر آباد کہا ہے۔ میرے حسین نے یوں بیٹے کا چہرہ دیکھا، اس کے بعد شہزادے کے خون کو اپنے بدن پہ ملا ہے اور بیٹے کو زمین پہ رکھا، رخ کیا مدینے کی طرف۔ کہتے یا رسول اللہ، آپ نے حسین پہ ایک بیٹا قربان کیا تھا، آج حسین نے آپ کے نام پر پورا خاندان قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ کربلا کے صاحب میرے حسین نے شہزادے کو اٹھایا۔ باتیں تو بہت ہیں، مختصر سنیے۔ اٹھا کر کے خیمے کی طرف لائے نہ تو پھر چادر تھی نانا کی، دیکھا کوئی حرکت اصغر میں نہیں ہے۔ حضرت سکینہ دوڑ کے آ گئی، بابا میرا بھائی میری گود میں دے دو۔ میرے حسین نے شہزادی کی گود میں بیٹا دے دیا۔ حضرت سکینہ نے گود میں لیا، کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں۔ سیدہ زینب آ گئی، بیٹی کیا کر رہی ہو؟ فرماتی پھوپھی آج کئی دن کے بعد میرا اصغر سویا ہے، میں اس کو اس لیے لے کر کے گھوم رہی ہوں کہ میری اصغر کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اتنا میرے حسین نے سنا، آنکھیں برس رہی تھی۔ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی اب اصغر پیاسا نہیں رہا ہے، اب اصغر کو نہر فرات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اصغر اپنے نانا کی گود میں بیٹھ کر کے حوض کوثر کا جام پی رہا ہے۔ اللہ اکبر، پھر وہ منزل بھی آئی۔ میرے حسین جب جانے لگے، حضرت زینب نے کہا حسین آپ 71 لاشیں اٹھا کر کے لائے ہو، لیکن یہ سب کوئی جوان ہے، کوئی سمجھدار ہے، کوئی بڑا ہے، لیکن میرا اصغر تو 6 ماہ کا ہے، پتہ نہیں آپ کے بعد یہ یزیدی لاشوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ ایسا کرو حسین، کم سے کم آپ نے ابھی تک کسی کی قبر نہیں بنائی ہے، اپنے اصغر کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنا دو۔ کوئی کھیل نہ تھا بیٹے کی قبر بنانا، کوئی تماشا نہیں تھا۔ میرے حسین نے اتنا سنا، شہزادے کو گود میں لیا، کہاں لے کے جاتے؟ خیمے کے پیچھے آئے۔ اور تاریخ میں یار کسی باپ نے بیٹے کی قبر ایسے نہیں کھودی ہوگی جیسی میرے حسین نے کربلا میں اپنے اصغر کی قبر کھودی تھی۔ اپنی چادر میں لپیٹ کے زمین پہ رکھا، اپنی تلوار سے قبر کھودنا شروع کی، گڈھا کرنا شروع کیا۔ جب گڈھا ہو گیا، میرے حسین نے ایک بار ہاتھ رکھا زمین پہ، گرم تھی زمین۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا زمین میرا اصغر آ رہا ہے، خبردار خیال کرنا میرا اصغر آ رہا ہے، اگر سنبھال سکتے ہو تو سنبھالو،
سنو کربلا کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے شہزادے کو اٹھایا، او یار بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ماں باپ کی شام بھی بیٹوں کے چہرے کو دیکھ کے ہوتی ہے، اور صبح کی پہلی کرن بھی بیٹوں کے چہروں پہ ہوتی ہے۔ آپ نے بچے کو گود میں لیا، ماتھا چوما، اور دیکھ کر کے آنکھ میں آنسو تھے، زمین پہ لٹایا، ہچکی بھری، کہنے لگے بیٹے حوض کوثر پر نانا کی قربت میں ملاقات ہوگی۔ تاریخ میں کسی باپ نے ایسی قبر بیٹے کی نہیں بنائی ہوگی۔ میرے حسین نے بیٹے کو زمین پہ لٹایا، مٹی ڈالنے کا ارادہ کیا، ہاتھ میں مٹی لی، بیٹے کا چہرہ دیکھا، کچھ یاد آ گیا، مٹی چھوڑ دی، اور اس کے بعد آپ نے زمین پہ دونوں ہاتھ رکھے اور خود بیٹے کی طرف جھکے، ماتھا چوما۔ اللہ اکبر، ہچکی بند گئی میرے حسین کی۔ آپ 71 لاشیں اٹھا کے لائے، میرے حسین کا حوصلہ نہیں ٹوٹا، لیکن جب اپنے شہزادے کی قبر بنائی ہے، حسین نے بیٹے کا ماتھا چوما، ہچکی بند گئی۔ آپ نے مٹی لی ہے ہاتھ میں، اور یوں آپ نے بیٹے کی طرف ڈالنا، قبر پہ بیٹے کے اوپر ڈالنا شروع کی مٹی۔ جب مٹی پڑتے پڑتے سینے تک آئی ہے، آپ نے پھر جب ہاتھ میں مٹی لی ہے، گردن کے اوپر کا حصہ باقی تھا، بیٹے کا چہرہ دیکھا، ہاتھ کانپ گئے ہیں۔ اب ہمت جواب دے گئی ہے، کیسے چہرے پہ مٹی ڈالی جائے شہزادے کے۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے بیٹے کو دیکھا، ماتھا چوما، چوم کر کے رونے لگے۔ فرماتے ہیں اصغر تیرا بدن تو اس مٹی کے لائق نہ تھا، یہ مٹی تو تیرے بدن کے لیے سخت تھی، اے میرے اصغر تجھے تو پھول کے بستر پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آج تجھے باپ اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کے حوالے کر رہا ہے۔ اصغر جو تیرے جھولے میں کھیلنے کی عمر تھی، وہ تو نے میدان کربلا میں عمر گزاری ہے۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے تیسری مرتبہ ہاتھ میں مٹی لی ہے۔ جب ہاتھ کانپنے لگے، حسین نے یوں پھیرا پھیرا بیٹے کی طرف سے، جلدی جلدی مٹی ڈالی ہے۔ مٹی ڈال ہی رہے تھے، اتنے میں آواز آتی ہے، حسین کیا بازوؤں کو زنگ لگ گیا ہے، یا اب ہمت نہیں ہے، یا مقابلے کی جرت نہیں ہے؟ اتنا سنتے ہیں، کہتے اصغر خدا حافظ، اب مجھے جانے کی اجازت دے دے، دنیا کے اندر یا تو یزیدی کردار رہے گا یا صرف حسینی کردار نظر آئے گا۔ میرا حسین بیٹے کو دفن کرنے کے بعد بات بڑی لمبی ہے، ابھی اور مجھے حکم ہو رہا ہے تھوڑی دیر اور گفتگو کروں گا۔ یہ مت کہنا اس مولوی نے تو پھنسا کے رکھا ہے جی، ذکر اگر قیمتی ہے تو آج عاشق بھی قیمتی بیٹھے ہیں۔ سال بھر کے بعد یہ دن آئے گا، مقدر جاگیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم ان کا یہاں تذکرہ کر رہے ہیں، جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ ہماری باتیں کر رہی ہوں گی۔ نصیب ہے اپنے اپنے، توجہ ہے نا آپ کی۔ آئے خیمے میں، ناظر بھائی کافی دیر سے بیٹھے ہو، اللہ جزائے خیر دے، اٹھ کر کے نہیں گئے ہو، بڑی بات ہے۔ بس اللہ ہم سب کو حسین کی خیرات عطا فرما دے۔ خیمے میں آئے، تیاری کرنے لگے۔ جب تیاری ہونے لگی، اپنے خیمے میں تھے، آنکھ میں آنسو آئے۔ جب آنکھ میں آنسو آئے نا تو حضرت فضہ نے آپ کی رونے کی آواز سنی، خیمے کے اندر گئی، کہتی ہیں آقا بات کیا ہے؟ رو کے کہتے ہیں آج مجھے ماں فاطمہ کی یاد آ گئی ہے۔ کیوں؟ کہتی ہیں اکبر گئے تھے، ماں نے تیاری کرائی، اصغر گئے، ماں نے تیاری کرائی، قاسم گئے، ماں نے تیاری کرائی، اون و محمد گئے، ماں نے دولہا بنایا، حسین جا رہا ہے، کاش تیاری کرانے کے لیے آج فاطمہ موجود ہوتی۔ یہ کہہ کے جب روئے، حضرت فضہ آئیں، کہنے لگے حسین میرا بھی دل چاہتا ہے کاش میرا بھی بیٹا ہوتا، تیرے قدموں پہ قربان کر دیتی۔ ایسا کر، کچھ دیر کے لیے تو مجھے ماں مان لے، میں تجھے بیٹا مان لیتی ہوں۔ فرماتی فاطمہ تو نہ صحیح، لیکن ایک دن جب ان کے وصال کا وقت آیا تھا، میں نے ان سے کہا تھا سیدہ کچھ تبرک میں دے دو، تو جب میں نے اتنا کہا تھا تو مجھے انہوں نے اپنا دوپٹہ عطا کیا تھا، وہ آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ حسین میں وہ دوپٹہ لاتی ہوں، فاطمہ تو نہ صحیح، کم سے کم اس کا دوپٹہ موجود ہے۔
میرے حسین نے ماں کا دوپٹہ لیا، چوما، سر پہ رکھا، میدان کربلا کے لیے تیار ہوئے، سوار ہو گئے سواری پہ مختصر یہ آپ مرتجز گھوڑے پہ بیٹھے، امام کے گھوڑے کا نام مرتجز تھا، یہ مرتجز یمن کے بادشاہ نے میرے نبی کو تحفے میں دیا تھا، حضور نے پھر یہ گھوڑا تحفے میں حضرت علی کو دیا تھا، حضرت علی کے پاس دو گھوڑے تھے، ایک گھوڑا حضرت حسن کے حصے میں آیا، دوسرا گھوڑا حسین کے حصے میں آیا، جو حسن کے حصے میں آیا وہ اور تھا، جو حسین کے حصے میں آیا وہ مرتجز تھا۔ اس کی خاصیت یہ تھی جب اس کو اشارہ ہوتا تھا یہ ہواؤں سے باتیں کرنے لگ جاتا تھا۔ جانتے ہو جب میرے نبی حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پہ بیٹھے، بڑی کمزور تھی، حضور کے قدم لگ گئے، وہ ہواؤں سے باتیں کرنے لگ گئی تھی، گویا وہ کہتی تھی لوگو میں مقدر پہ ناز کیوں نہ کروں، آج میرے اوپر نبیوں کا امام بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن جب مرتجز پہ حسین سوار ہوتے تھے یہ ہواؤں سے باتیں کرتا، کہتا تھا لوگو آج میرے اوپر وہ بیٹھا گئے جو نبیوں کے سردار کے کاندھے پہ بیٹھا کرتا تھا، لیکن آج خلاف اصول کر دیا۔ حسین بیٹھ گئے، ایڑ لگائی، لگام کھینچی، گھوڑا نہیں بڑھا، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ، بات کا بڑھانا کیا 11 مرتبہ آپ نے ایڑ لگائی، 11 مرتبہ، لیکن گھوڑا اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھا۔ آپ نے جب دیکھا نہیں بڑھا، میرے حسین بڑے خوددار ہیں، آپ نے جو زین ہوتی ہے اس میں پیر رکھنے کے جو خانے ہوتے ہیں پیر نکالا، اور نکالنے کے بعد کہتے ہیں مرتجز معلوم ہے تو جانور ہو کے 3 دن سے پیاسا ہے، تجھے بھی 3 دن سے کچھ نہیں ملا ہے، کہتے ہیں لے سن اگر تجھے پریشانی ہے تو حسین تجھے اجازت دیتا ہے، چاہے تو نہر فرات چلا جا، جا کے اپنی پیاس بجھا لے، چاہے تو ملک شام چلا جا، چاہے تو مکہ چلا جا، چاہے مدینہ شریف چلا جا، تیری مرضی ہے جہاں جانا ہے چلا جا۔ یہ کہہ کے آپ نے جب پیر نکالا نا زین سے، گھوڑے کی چیخ نکلی، رو کے کہتا حسین نانا کا واسطہ مجھ سے ناراض نہ ہو، حسین نانا کا واسطہ ناراض نہ ہو، بات پیاس کی نہیں ہے، حسین میری پیاس تیرے اکبر سے زیادہ تو نہیں ہے، حسین میری پیاس تیری زینب سے زیادہ تو نہیں ہے، کہا پھر چلتا کیوں نہیں ہے؟ تب مرتجز نے کہا تھا میرے آگے مشکل گھڑی آ گئی ہے، کہا کون سی گھڑی ہے؟ کہا پیاس نے روک رکھا ہے یا بھوک قدم نہیں بڑھنے دیتی؟ کہتے 3 دن ہو گئے ہیں، نہ پیاس کا احساس ہے نہ بھوک کا احساس ہے، آپ پیاسے رہو تو مجھے کیسے پیاس لگ سکتی ہے؟ آپ کے بچے بھوکے رکھیں مجھے کیسے بھوک کا احساس ہو سکتا ہے؟ کہا چلتا کیوں نہیں؟ تب مرتجز نے کہا تھا حسین مڑ کے ذرا خیمے کی طرف تو دیکھو، آپ کی شہزادی سکینہ کھڑی ہے جو ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتی ہے مرتجز میرے باپ کو ابھی نہ لے کے جانا، مجھے اپنے باپ کا ماتھا چومنا ہے، ایک بار مجھے باپ کا منہ چوم لینے دے، اس کے بعد جہاں چاہے لے کر کے چلا جانا۔ اتنا کہا مرتجز نے، میرے حسین نے خیمے کی طرف دیکھا، حضرت سکینہ اشارہ کر کے کہہ رہی تھی بابا ایک بار آ جاؤ، میرے حسین فرماتے ہیں سکینہ کیا چاہتی ہو، کیا مجھے روکو گی؟ جب اتنی بات کہی تھی تو حضرت سکینہ نے کہا تھا بابا اکبر گئے میں نے روکا نہ تھا، قاسم گئے میں نے روکا نہ تھا، عباس گئے میں نے نہیں روکا تھا، آپ کو بھی نہیں روکتی، لیکن بیٹی ہوں بابا، جی چاہتا ہے آج آخری بار آپ کا ماتھا چوم لوں۔ اتنا کہہ کے سکینہ نے اشارہ کیا ہے، میرے حسین نے سواری کا رخ کیا خیمے کی طرف، دل میں خیال آیا حسین کے آج اپنی بیٹی کو دل بھر کے پیار کروں گا، آج کے پاس سکینہ سے ملاقات نہیں ہوگی، یہ سوچ کر کے حسین نے سواری کو بڑھایا ہے۔ جب قریب پہنچے ہیں سواری سے نیچے اترے ہیں، یوں بازو پھیلائے آپ نے بیٹی کی طرف، حضرت سکینہ بیٹی ہیں رو کے کہتی ہیں بابا یہ تکلیف نہ اٹھائیے، صبح سے 71 لاشیں اٹھا چکے ہیں، آپ بازو پھیلا کر کے گود میں اٹھا کر کے میری وزن کی تکلیف کیسے گوارا کریں گے؟ بابا میں بیٹی ہوں، اگر بڑی ہوتی تو یہ تکلیف نہ دیتی۔ کہا بیٹی کون سی تکلیف؟ حضرت سکینہ کہتی بابا ایسے جھک جائیے جیسے نماز میں رکوع کیا جاتا ہے، کیا کرو گی؟ کہا بابا تیرا چہرہ چومنا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹیاں ہوتی ہیں جب باپ پردیس جایا کرتے ہیں تو ہاتھ لگا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، کہتی بابا جانے نہیں دوں گی، کتنے پہلا پھسلا کے جاتے ہو، اور یار کبھی بچے روتے ہوئے چھوڑے ہوں تو پتہ چلے اولاد کا درد کیا ہے، کبھی بچوں کو تڑپتا چھوڑا ہو تب پتہ چلے اولاد کا درد کیا ہے۔ اللہ اکبر، سکینہ نے کہا تھا بابا آپ رکوع کی حالت
حالت میں آ جائیے. میرے حسین حالت رکوع میں آئے ہیں. جیسی حالت رکوع میں آئے ہیں بیٹی نے باپ کا ماتھا چوما ہے. حسین خاموش ہے. دانا رخسار چوما ہے. حسین خاموش ہے. بایاں رخسار چوما ہے. حسین خاموش ہے. باپ کے لبوں کو چوما ہے. حسین خاموش ہے. باپ کے گلے کو چوما ہے. حسین خاموش ہے. آخر میں جب بیٹی نے باپ کے سینے کو چوما حسین برداشت نہ کر سکے. فرماتے سکینہ اتنا پیار کیوں کر رہی ہو؟ آج اتنے پیار کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. جب اتنی بات کہی تھی حضرت سکینہ کی آنکھ میں آنسو آئے. کہتی ہیں بابا میں نے آپ کے ماتھے کو چوما, وہ میرا بوسہ نہیں تھا بلکہ آپ کے نانا محمد رسول اللہ کا بوسہ تھا. آپ کے دانے رخسار کو چوما, وہ بھی میرا بوسہ نہ تھا بلکہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا بوسہ تھا. میں نے آپ کے بائیں رخسار کو چوما, وہ علی کا بوسہ تھا. آپ کے لبوں کو چوما, وہ چچا حسن کا بوسہ تھا. کہا بیٹی پھر تو نے گلا کیوں چوما؟ کہا بابا جو گلا چوما ہے وہ میرا بوسہ تھا. جب اتنا کہا ہے یہ کہہ کے سکینہ رک جاتی ہے. حضرت حسین فرماتے ہیں بیٹی یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا مگر تو نے سینہ کیوں چوما ہے یہ اور بتا دے. حضرت سکینہ کہتی ہے بابا مت پوچھئے, برداشت نہ کر پاؤ گے. کہا بیٹی بتا تو صحیح. کہا بابا اگر برداشت کر سکتے ہو تو سنو, میں نے جو گلا چوما ہے وہ میرا بوسہ تھا اور جو سینہ چوما ہے تیری اس بیٹی کا بوسہ ہے جو کربلا میں تیرا انتظار کرتی ہوئی آج بھی رستے تک رہی ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا حسین فرماتے سکینہ تمہیں زینب تمہیں صغرا کا خیال کیسے آیا؟ فرماتی بابا رات کو جب آپ اور اکبر باتیں کر رہے تھے میری آنکھ لگی خواب میں آپ کی مدینے والی بیٹی آئی تھی اور اس نے کہا تھا سکینہ شام کے وقت جب بابا جائیں گے تو یاد رکھنا واپس نہیں آئیں گے. تو سب کے بدلے کا پیار کرے گی, اپنی صغرا کو مت بھول جانا. میرے حسین سوار ہوئے کربلا کے میدان میں گئے, خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے ایک جملہ جب کہا نا لوگوں جسے جنت چاہیے وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. اس بات پہ بھی نہیں بولو گے تو پھر کب بولو؟ سبحان اللہ. جسے جنت چاہیے وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. اتنی بات کہی نا ایک یزیدی کہنے لگا کہ حسین تم جھوٹے ہو. میرے حسین نے فرمایا یزیدیو میں نے حر کو جنت دے دی ہے, اب جسے جنت چاہیے وہ میرے پاس آ جائے. یزیدیوں میں قہقہا لگا, ہنسے یزیدی, کہنے لگے یار دیکھو تو صحیح, پانی بند کیا حر نے, راستے روکے حر نے, 7 کو بھی مقابل میں رہا, 8 کو بھی مقابلے میں رہا, 9 کو بھی مقابلے میں رہا, 10 کی صبح کیا چلا گیا یہ کہتے وہ جنتی ہو گیا. اتنی بات کہی نا. دوسرا یزیدی کہنے لگا حسین تمہاری بات کا اعتبار نہیں, یہ جھوٹ ہے. اتنا سنا جلال آ گیا علی کے شہزادے کو, اور ادھر دیکھا جدھر حر کی لاش رکھی ہوئی تھی. جیسی نگاہ پڑی نا حسین کی حر کے لاشے پر, 3 مرتبہ حضرت حر کی لاش زمین سے یوں اٹھی. آواز آئی یزیدیو تم جھوٹے ہو, حسین سچے ہیں, حر جنتی ہے, حر جنتی ہے, حر جنتی ہے. یہ حضرت حر کے لاشے سے آواز آئی. یزیدیوں نے کہا نہیں چاہیے جنت, سر یا ہاتھ. کہا پھر تلوار سنبھالو. علی کے شیر نے تلوار چلائی. ایک روایت کے مطابق 41 سر قلم کیے میرے حسین. دوسری روایت کے مطابق 67 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا 3 دن کے پیاسے میں. نتیجہ وہ آیا تلوار میں کوئی مقابلہ کرنے والا نہ تھا. آخر میں کسی نے کہا لوگو ان کو اذان بڑی پیاری ہے. کہا پھر کہا اذان پڑھ دو. ایک یزیدی پیچھے آیا, اذان پڑھنا شروع کر دی. یہ نہ دیکھا کون پڑھ رہا ہے, کیوں پڑھ رہا ہے. آواز آئی, تلوار رک گئی. کہا موقع اچھا ہے اب بارش کر دو. اب تیر تلوار کی بارش حسین پہ ہوئی. زخمی ہوئے, زمین پر آئے. جب زمین پر آئے 10 یزیدی آگے بڑھے سر قلم کرنے کے لیے, مگر ہمت نہ ہو سکی, ہاتھ کہاں پہ پلٹ گئے. آخر میں شمر لعین آیا, 2 دھاری خنجر لے کر کے آیا. حسین زمین پر گئے, سجدے میں ہیں, کہتے ہیں یا اللہ میں نے اکبر بھی دے دیا میں راضی ہوں, میں نے اصغر بھی دے دیا میں راضی ہوں,
اور محمد بھی دے دیے، میں راضی ہوں یا اللہ، میں نے پورا گھر قربان کر دیا، میں تجھ سے راضی ہوں یا اللہ، اب میں اپنی جان کا نذرانہ تیری بارگاہ میں لایا ہوں، تو بھی بتا حسین سے راضی ہے کہ نہیں۔ اتنی بات کہی، غیب سے صدا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور اس کے بعد میرے حسین نے شہادت پائی۔ تاریخ کربلا شہادت حسین پہ مکمل ہو جاتی ہے، لیکن تاریخ کربلا مکمل ہوئی ہے، اہل بیت کے صبر کا اختتام ابھی نہیں ہوا۔ جتنے مصائب کا مقابلہ خاندان نبوت نے 10 کی شام تک کیا تھا، اس سے 10 گنا زیادہ مصائب 10 کی شام کے بعد شروع ہوئے ہیں۔ اللہ توفیق دے، ان کے نام کی محفلیں منعقد کرو، اور پھر کسی آنے والے سے کہو مولانا 10 کے شام کے بعد کی کہانی بتا دے، صرف 10 کے شام کی کہانی سن لو اور میں بات مکمل کر دوں۔ اس سے پہلے بات مکمل کروں، غلامی کا ثبوت دو، کہہ دو یا حسین، یا حسین۔ اللہ سلامت رکھے، جو جذبہ شروع میں تھا وہ آخر تک ہے۔ میاں آپ کے جذبے میں آج لوگ نہیں آئے ہیں، آج عاشق آئے ہوئے ہیں۔ واہ سبحان، رات سونے لگی ہے، عاشق جاگ رہے ہیں۔ وقت اس کا شباب تو ڈھلنے لگا، لیکن ان کا شباب بڑھ رہا ہے۔ اور صاحب یہ آج کی رات کی کہانی نہیں، حسینی بن کے زندگی گزارو، ہر لمحہ شباب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ذرا محبت سے کہہ دو یا علی۔ اللہ سلامت رکھے، آخری بات سن لو، شام غریبہ آئی، خاندان نبوت کے لاشیں بے گورو کفن پڑے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب نے تلوار سنبھالی، سوچنے لگی کہیں یزید ان لاشوں کے ساتھ کچھ کھلواڑ نہ کریں، چادر اوڑی سر پہ، اپنے آپ کو چھپایا۔ اس حال میں بھی پردے کا اہتمام دیکھو، اور جا کے وہاں بیٹھ گئی تلوار لے کر کے جہاں پہ لاشیں تھیں۔ اچانک رات کے جب دوپہر گزر گئے، 2 حصے گزر گئے، کسی سوار کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ سیدہ نے جب دیکھا کوئی آ رہا ہے، تلوار سنبھال لی، کہنے لگی اب تک تو صبر کیا تھا، اگر اب کوئی غلط ارادے سے آئے گا نا تو علی کی بیٹی اسے اس کی اوقات یاد دلا دے گی۔ تلوار لے کے بیٹھی، سوار قریب آیا، آنے کے بعد سواری روکی، آنے کے بعد آنے والے نے کہا بیٹی تو کون ہے؟ جیسی لفظ بیٹی کہا نا تو اتنی مٹھاس کی لہجے میں حضرت زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹے، صبر کا پیمانہ چھلک گیا، اور یار سیدہ کی آنکھیں برسنے لگی، رو کے کہنے لگی پردیسی، اس پردیس میں کوئی ہمیں اپنا کہنے والا نہیں، بتا تو کون ہے جو اتنے پیار سے بیٹی کہہ رہا ہے؟ اتنی بات سیدہ نے کہی، آنے والے نے کہا بیٹی یہ نہ پوچھ، بتا تو کون ہے؟ فرماتی میں فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہوں، علی کی شہزادی ہوں۔ آنے والے نے کہا بیٹی یہ لاشیں کس کی پڑی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں آنے والے یہ جو لاش دیکھ رہا ہے جس کے دونوں بازو نہیں ہیں، یہ میرے بھائی غازی عباس کا لاشا ہے۔ یہ جو لاش دیکھ رہا ہے جس کے سر سے، جس کے تن سے سر جدا ہے، جس کا بدن زخموں سے چور چور ہے، جس کا پورا بدن تیروں سے چھلنی ہے، یہ راکب دوش پیمبر کا لاشا ہے، یہ مصطفیٰ کے نواسے کا لاشا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک ایک کر کے کہانی سناتی گئی، سب کی حقیقت بتاتی گئی۔ جب بات مکمل ہو گئی، جانے آنے والا جانے لگا، جب آنے والا جانے لگا، حضرت زینب آگے بڑھی، سواری کی لگام پکڑ لی، کہنے لگی آنے والے ایسے نہیں جا سکتا، اپنا پتہ بتا کے جا، تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس پردیس میں جہاں کوئی پانی کی بات کرنے تیار نہیں ہے، جس شہر میں ہمارے بچوں کو پیاسا شہید کر دیا گیا، اس شہر میں ہمارا ہمدرد کون آ گیا، اس جنگل میں ہمارا خیر خواہ کون ہے؟ جب اتنا سنا، آنے والے نے نقاب پلٹا، اور آنے والا کیا کہتا ہے؟ کہا بیٹی پہچانا نہیں، میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ میں مدینے سے محمد الرسول اللہ آیا ہوں۔ اتنا سنا چیخ نکلی سیدہ کی، نانا کس لیے آئے ہو؟ کہا دیکھنے آیا ہوں میری بیٹی اپنے بھائی کی نیابت کا حق کیسے ادا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کے سوار تو چلا گیا ہے، سیدہ زینب وہیں تلوار لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ جب فجر کا وقت ہونے لگا، حضرت حر کی بیٹی رات کے سناٹے میں آئی ہے، ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، آئی قدموں پہ سیدہ زینب کے بیٹھ جاتی ہے، کہتی سیدہ یہ پانی لے کر کے آئی ہوں۔ آپ فرماتی تم کون ہو؟ کہا میں حر کی بیوی ہوں، یہ پانی کا نذرانہ لے کر کے آئی ہوں، حر نے تو جان دے کر کے خطاؤں کی معافی لے لی ہے، میں پانی پلا کر کے اپنی خطاؤں کی معافی چاہتی ہوں۔ اتنا حضرت زینب نے سنا، فرماتی جاؤ یہ پانی لے کر کے چلی جاؤ، اب ہمیں یہ پانی اچھا نہیں
نہیں لگتا ہے، اس پانی کے بغیر ہمارے لالوں نے دنیا چھوڑ دی ہے، ان کے لال سے بے گورو کفن پڑے رہے ہیں، ہمیں آج اس پانی سے نفرت ہو گئی ہے۔ اتنا کہا حضرت حر کی بیوی نے قدم پکڑ لیے، کہتے سیدہ اگر خالی لوٹا دیا ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گی، تمہاری چوکھٹ سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ لیکن حضرت حر کی بیوی جانتی تھی کہ یہ فاطمہ الزہرا کی شہزادی ہیں، ان کے سامنے سیدہ کا واسطہ دے دو تو یہ کسی کو خالی نہیں لوٹاتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت حر کی بیوی نے پیالہ ہاتھ میں لیا، کہتی تمہیں تمہاری ماں فاطمہ کا واسطہ، یہ پانی قبول کر لو۔ اتنا سننا تھا، حضرت زینب کی چیخ نکلی، ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا، لے کر کے چلی حضرت زینب، آئی ہے خیمے کی طرف جہاں پہ سیدہ سکینہ کو لٹا کر کے گئی تھی۔ آ کر کے دیکھا خیمہ خالی تھا، سکینہ کا پتہ نہ تھا۔ اور یار بیٹیوں سے پیار کرنے والوں کبھی حسین کی بیٹی کے درد کو سمجھ لیا کرو، کبھی ان کی قربانی کو بھی یاد کر لیا کرو۔ آئی خیمے میں آ کر کے دیکھا، جب سکینہ کا پتہ نہ چلا آپ بے قرار ہو گئی، کہاں گئی سکینہ؟ آج حسین سے جدائی کی پہلی رات ہے، یاد آ رہا تھا کہ حسین گئے تو مجھ سے کہہ کے گئے تھے زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا ہے، یہ میرے گلے کا تعویذ ہے، کبھی میرے سینے سے بغیر لگے سوئی نہیں ہے۔ آج زندگی کی پہلی رات ہوگی جو حسین کے بغیر سوئے گی، زینب اسے نیند نہیں آئے گی، آج اسے باپ کی یاد رہ رہ کے ستائے گی، اس لیے زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا ہے۔ یہ رہ رہ کے خیال آیا، بے تاب ہو گئی، دوڑنے لگی، کبھی ادھر ڈھونڈ رہی ہے ادھر ڈھونڈ رہی ہے، آخر ادھر گئی ہے جدھر میرے امام کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ آواز دی سکینہ سکینہ، آواز آتی پھوپھی میں یہاں ہوں۔ جب گئی تو کیا دیکھتی ہے؟ حسین کے سینے پہ سر رکھا ہے حضرت سکینہ کا، اور باپ کے گولیاں بھر کر کے دونوں بازوؤں سے لپٹ کر کے لیٹی ہے حضرت سکینہ۔ جا کے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد سینے سے لگایا، خیمے میں لے کر کے آئی اور کہا بیٹی یہ پانی پی لو۔ جب اتنی بات حضرت زینب نے کہی بیٹی یہ پانی پی لو، حضرت سکینہ کہتی پھوپھی یہ پانی آپ کیوں نہیں پی رہی ہے؟ آپ نے کہا تھا بیٹی جس گھر کے بچے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیا کرتے ہیں۔ کہا پھوپھی کیا یہ قانون ہے؟ ہاں بیٹی یہی قانون ہے، پہلے بچوں کو پلایا جاتا ہے اس کے بعد بڑے پانی پیتے ہیں۔ جب اتنی بات حضرت زینب نے کہی ہے، حضرت سکینہ نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا ہے، دوڑ لگائی ہے۔ زینب کہتی بیٹی کدھر جا رہی ہو؟ مڑ کے دیکھا پیچھے، کہتی پھوپھی آپ ہی نے تو کہا تھا جس گھر کے بچے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑی پانی نہیں پیا کرتے۔ فرماتی پھوپھی جان میرا اصغر پیاسا ہے، پہلے اسے پانی پلاؤں گی اس کے بعد میں پانی پیوں گی۔ یہ کہہ کے جب دوڑی ہے بھوکن لگی حضرت سکینہ کو، پیالہ زمین پہ گرا ہے، آپ زمین پہ آئی ہے، غیب سے آواز آتی ہے سلام علی صبر اہل بیت محمد، سلام علی صبر سکینہ۔ اے نبی کے گھر والوں تمہارے سلام، تمہارے صبر کو سلام ہو، اے حسین کی شہزادی سکینہ تیری ہمت و جرأت کو سلام ہو۔ یہ شام غریبہ تھی جو حسین کے بعد پہلی بار اپنی تکمیل کی طرف روا دوا تھی۔ صاحب بڑا درد ہے کربلا میں، بڑا احساس ہے کربلا کے ایک ایک لفظ میں۔ اگر اللہ توفیق دے تو حسینی فکر ہمیشہ سلامت رکھنا۔ جو لوگ کہتے ہیں اقتدار کی جنگ تھی وہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، صحیح اور غلط کی جنگ تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی۔ اگر اقتدار کی لڑائی ہوتی تو سر کٹنے کے بعد حسین کا نام مٹ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، حق و باطل کی لڑائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جن کے سر کٹے ہیں وہی لوگ آج بھی زندہ ہیں، وہی لوگ آج بھی زندہ ہیں۔ جب قافلہ جا رہا تھا نا، کسی نے امام زین العابدین سے کہا تھا کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تب امام زین العابدین کی آنکھ میں آنسو آئے، منہ مدینے کی طرف کر کے کہا تھا لوگو اب تک تو مدینے والے کہلاتے تھے، اب قیامت تک کربلا والے کہے جاتے رہے گے۔ اللہ، یہ ہے کربلا۔ جنہوں نے ذکر حسین کو پیار سے سنا اللہ ان کی نسلوں کو آباد فرمائے، اللہ ان کے خاندان میں برکتیں دے، ان کے کاروبار میں برکتیں دے۔ اور بھائی اپنے بچوں کو ان کے ذکر کی محفل میں لانے کی عادت ڈالو، اپنے بچوں کو عشق حسین کا جام پلاؤ، اور نصیبوں کی بات ہے ان کے نام پہ قربانیاں دینا۔ عزتیں جو یوں ہی نہیں ملا کرتی ہیں، پہلے ان کے نام پہ زمین میں ملا جاتا، مٹی میں ملا جاتا، تب اللہ عزتوں کی معراج دیتا۔ کوئی بھی کسی سے اگر اس چیز کا اعتراض کرتا ہے کہ نہیں یہ اتنا آگے کیوں جا رہا ہے، تو یہ تو دیکھ وہ کر کیا رہا۔
اور یار ان کے نام پہ ہستی مٹا. کسی نے کہا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا. ہاں ان کے نام پہ لٹاؤ اور پھر دیکھو کربلا سے کتنی خیرات ملتی ہے. انشاءاللہ آئندہ اگر کبھی زندگی رہی اور اللہ ہمیں بھی سلامت رکھے اور ہمارے راشد میاں اور ان کے والد گرامی اور ان کے پریوار کو ان کے احباب کو سلامت رکھے. مالک اس پوری جماعت کو سلامت رکھ جو تیرے حسین کے ذکر کا اہتمام کرتی ہے. یا اللہ یہ یوں ہی مسکراتے رہیں اور ہم اسی طرح ان کے ذکر کی محفل میں آتے رہیں اور ان غلاموں کو کربلا والوں کی یوں ہی کہانی سناتے رہیں. اپنے بچوں کو اس ذکر کی محفل میں لانا اور انہیں سبق سکھانا. بیٹے ہم نے زندگی پائی ہے نا تو دنیا دار کے لیے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کے لیے پائی ہے. اپنے بچوں کو حسین کے عشق کا سبق دو اور صرف کربلا والوں کا سبق مت سکھانا, صرف کربلا والوں کا پیار مت سکھانا بلکہ ان کے ساتھ مصطفیٰ کے صحابہ کا پیار بھی سکھانا ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوگا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں وہی جائے گا جس کے دل کے ایک حصے پہ اہل بیت لکھا ہوگا, دوسرے حصے پہ مصطفیٰ کے صحابہ کا نام لکھا ہوگا. اہل بیت سے بھی ہم پیار کرتے ہیں, مصطفیٰ کی اولاد سے بھی پیار کرتے ہیں. بس ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور کیسا ساتھ ہے؟ آج لنگر کہیں بھی چلے دسترخوان تیرا ہوگا لیکن لنگر کربلا والے حسین کا ہوگا. ہاں یہ یاد رکھنا, گھر میرا ہو سکتا ہے, چوکھٹ میری ہوگی لیکن دانا کربلا کا ہوگا. یہ ان کی جیت کی نشانی ہے, یہ ان کی فتح کی نشانی ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم ہم سب کو سچا پکا حسینی بنا دے. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ